وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو ہے 5 قیمتی نصیحتیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 قیمتی نصیحتیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اہل ایمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر ان کے احکامات کو مانتے اور عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر ایسی باتیں سکھلائی ہیں جن پر عمل کرنا دونوں جہانوں کی کامیابی کا باعث ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی درج ذیل حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہونے کی 5 قیمتی نصیحتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے تاکہ وہ خود ان پر عمل کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے اور وہ بھی ان پر عمل کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 نصیحتیں شمار کروائی۔ نمبر 1، شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ غنی حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے مال و منصب سے بھی بے نیازی کی دولت عطا نصیب فرمائیں گے۔ نمبر 3، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4، صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ نمبر 5، زیادہ فضول باتوں پر کھل کھلا کر ہنسنے سے بچو کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جن کاموں سے روکا گیا ہے انہیں منہیات اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں مامورات کہا جاتا ہے۔ منہیات کو کرنا اور مامورات کو چھوڑنا حرام ہے۔ حدیث مبارک میں اسے حرام سے بچنے والے کو سب سے بڑا عبادت گزار قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے عقائد اسلامیہ کو اپنانے کے بعد فرائض واجبات ادا کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اور یہ اس وقت تک کامل عبادت نہیں بن سکتی جب تک گناہوں کو چھوڑ نہ دیا جائے اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے سچے دل سے توبہ نہ کر لی جائے۔ محرمات سے بچنے والے کو سب سے بڑا عبادت گزار اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ بعض محرمات کا ارتکاب نیکیوں کے اجر و ثواب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے بڑا عبادت گزار وہی ہوگا جس کی عبادات محفوظ رہیں اور عبادات اسی کی محفوظ رہیں گی جو گناہوں سے خود کو بچائے گا۔ عوام الناس کی بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ فرائض و واجبات کو ادا نہیں کرتے اور نفلی عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جو شخص فرض نماز کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہو جائے، زکوٰۃ، عشر، صدقہ فطر اور قربانی کو چھوڑ کر رفاہی کاموں میں اپنے پیسے کو خرچ کرے، فرض روزوں کو چھوڑ کر نفلی روزوں کا اہتمام کرے، فرض حج کو چھوڑ کر نفلی عمرے ادا کرتا رہے۔ نفلی عبادات کا ثواب اپنی جگہ لیکن فرائض و واجبات کو چھوڑنے کا گناہ اپنی جگہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دینا یعنی ارتداد دین میں کمی یا بیشی کرنا، یعنی الحاد و بدعت، قرآن و حدیث کی غلط اور منمانی تشریح کرنا، جھوٹ، ناحق تہمت، سود، رشوت، حسد، غیبت، چغل خوری، کسی کا ناحق مال کھانا، فحاشی و ریانی کو عام کرنا، تکبر، غرور، ریاکاری، فخر و مباحثات، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی، زنا، لواطت، بد نظری، ظلم، گالیاں بکنا، کسی پر تشدد کرنا، مردوں کو گالیاں دینا، احسان جتلانا، بدگمانی، بد زبانی، بالخصوص اسلام کی مقتدر شخصیات کو برا بھلا کہنا، قطع رحمی کہنا، بول چال چھوڑنا، بلا وجہ جاسوسی کرنا، دھوکہ بازی، خیانت، چوری، ڈکیتی، غیر محرم مرد یا عورت سے بلا وجہ گفتگو کرنا، مرد و خواتین کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا، عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری ہونا، مرد کا اپنی بیوی کے مالی، جسمانی، معاشی اور معاشرتی حقوق ادا نہ کرنا، اسراف یعنی فضول خرچی، شادی بیاہ
اور طرز معاشرت میں غیر اسلامی روایات اپنانا، فرائض و واجبات کو چھوڑنا، بالخصوص نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کا، جیسے آج کی زبان میں دستشناس یا نجومی کہا جاتا ہے، کے پاس اپنی قسمت جاننے یا سنوارنے کے لیے جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، ملاوٹ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، بد عہدی کرنا، میت پر نوحہ کرنا، بین کرنا، گریبان چاک کرنا، رخسار پیٹنا، قبروں کی پامالی کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، بلا وجہ کھڑے ہو کر کھانا پینا، مسلمان پر اسلحہ اٹھانا، غیر مسلموں کو بلا وجہ قتل کرنا، شراب پینا، افیون پینا، بھنگ پینا، کسی کو نشہ پلانا، گانا، عشقیہ، غزلیں، موسیقی، فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور سننا، مرد کا سونا استعمال کرنا، خواتین کا بے پردہ ہونا، شاعر دین کا مذاق اڑانا وغیرہ۔